اللہ الرحمن الرحیم باب المسح على الخفين صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كان من شيء کان تسنیہ نہیں ہے گا ولو كان من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نال من جلد أو لا ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط. الأول لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء تنوین کڑے پیسے گئی حصول ناقض للوضوء والثاني سترهما للكعبين والثالث إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد. خف نے وہ خوف ہے خوف ہندہ خوف خف نہیں ہندہ موضع على خف من زجاج أو خشب أو حديد خاشب أو حديد. والرابع صبر کر بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر شک سبحان اللہ. باب مسح خفین پر ثابت ہے مسح الخفین سنت کے ساتھ قولن بھی سرکار کا فرمان بھی ہے و فعلن بھی اور سرکار نے خود مسح کیا بھی ہے. شرع یہ علی الخفین کہا ہے متعدی کیا ہے مسح کو مصدر مسح کو علا کے ساتھ اشارہ کیا ہے مسح کے جگہ کی طرف کہ وہ موضوع کے اوپر ہے نہ کہ اندر ہے اور نہ کہ نیچے ہے. باقی علی الخفین تثنیہ لائے ہیں اس لیے کہ مسح نہیں جائز دو میں سے ایک پر سوائے دوسرے پر. کرنا ہے تو دونوں پر نہیں کرنا تو دونوں پر نہیں. ثابت ہے سنت کے ساتھ. یہ جو کہنا ثابت ہے بالسنہ رد ہے اس شخص کے لیے جس نے کہا ہے کہ مسح ثابت ہے کتاب کے ساتھ جر کی قرات پر. وَأَرْجُلِكُمْ بھی قرات ہے نا تو بعض نے کہا ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ ہو تو مطلب ہے جب موضع نہ ہو تو پاؤں دھوئیں اور وَأَرْجُلِكُمْ ہو تو عطف ہے اس کا رؤوس پر بے رؤوس پر تو اب یہ ہے کہ پاؤں پر مسح کریں. لیکن ان کا رد کیا ہے کہ نہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں. اگر جر والی بھی قرات تو آگے الالکعبین جو ہے نا الالکعبین و موشی نے اس سے لمبی بحث کی تھی. الالکعبین اس کے معنی ہے کیونکہ مسح کے اندر الالکعبین کو دخل نہیں ہے تو قرات جر والی ہو یا نصب والی ہو اس کی تحقیق 2-4 بار پڑھ چکے ہو کہ جر والی قرات اس لیے کہ پاؤں جو ہیں اس میں پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے تو سمجھایا ہے کہ تھوڑے پانی کم خرچ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے اس لیے اس کو مسح پر اس کا عطف ڈالا ہے. رؤوس پر عطف ہے اور وَمْسَحُ کے نیچے داخل کیا ہے. یہ 2-3 بار مسئلہ آپ نے کتاب کے اندر پڑھا ہے. لہذا مسح جو ہے موضوع پر یہ کتاب اللہ کے ساتھ ثابت نہیں ہے بلکہ سنت کے ساتھ ثابت ہے. کون؟ علی الخفین. اچھا جی واپس چلو. اچھا ایک منٹ. فرمایا باہر میں یہ تو اب سنت کے ساتھ ثابت ہے
لیکن چند مقام بحر و ریک میں یہ ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا فرض ہو جاتا ہے، موضوع پر مسح کرنا فرض ہے، یاجب و بمانا فرض ہے۔ البحر الرائق میں اور مناسب ہے یہ کہ واجب و فی صورن، چند صورتوں میں، بڑا اہم مسئلہ یہ سوال ہوتا ہے کہ بتائیں وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں موضوع پر مسح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ان میں سے اگر دھوئے اپنے دونوں پاؤں تو نہیں کافی اس کو پانی، اور اگر مسح کرے تو کافی ہے اس کو پانی، پس بے شک لازم ہے اس کو مسح۔ اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، موزے ویسے تو آگے آ رہا ہے کہ موزے اتار کر پاؤں دھو کر وضو کرے تو اچھی بات ہے، ثواب زیادہ ہے، لیکن اس نے موزے پہنے ہیں، مسح کر سکتا ہے، پانی ملا ہے وضو کے لیے، پانی اتنا ہے کہ باقی سارا وضو ہو جائے گا، پاؤں کے لیے پانی نہیں بچتا۔ اب اگر موزے اتارتا ہے تو پاؤں دھلنے سے رہ جائیں گے اور وضو پورا نہیں ہوگا، مسئلہ بنے گا، پھر اس کو تیمم کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اب موضوع پر مسح ضروری ہے کہ باقی وضو کرے، آخر میں موضوع پر کیا کر لیں۔ یہ ایک صورت ہے کہ جس میں مسح کرنا کیا ہے۔ دوسری صورت، وَمِنْهَا، اگر دھوئے پاؤں فوت ہو جائے گا اس سے وقت، نماز میں وقت اتنا رہ گیا ہے کیونکہ پاؤں جب دھوئے جاتے ہیں انگلیوں کا خلال ہے، نظام میں سارا انہوں دا چنگا پڑا، تو وقت اتنا رہ گیا ہے کہ اگر مسح کر کے اٹھے تو اس وقت کے فرض پڑھ سکتا ہے، اور اگر پاؤں دھو کر اٹھے گا تو فرض کو اس وقت میں ادا نہیں ہوں گے، وقت نکل جائے گا، تو اب بھی واجب ہے۔ یا وقوف بے عرفہ، کیا وقوف او عرفات تو باہر وضو، اندر وضو کرے پھر رولا نہیں، عرفات تو باہر وضو کر رہے، کی کر رہے تے جے کر پیر دھوندا ہے تے ٹائم اینا رہ گیا وقوف دا کہ وقوف دا وقت ختم ہو جائے گا تے حج رہ جائے گا، تے جے مسح کر کے فٹو فٹ چھال مار کے اندر وڑے تے وڑ سکدا ہے تے ہن مسے تے موضوع تے مسح کرنا کی ہے۔ 9 ذوالحجہ نو کی سورج دے ٹلنے تو لے کے سورج دے 10ویں دی صبح صادق تک، اے زوال تو لے کے مغرب تے مغرب تو ساری رات، صبح وہ بولو کہ سانس رک گیا جی، اس دوران اندر 2 قدم رکھ کے نا کندے وچ میدان عرفات، فرض کرو جی اے مسجد میدان عرفات ہے تے 9 دے سورج ٹلنے تو لے کے مغرب تک تے مغرب تو اگوں صبح صادق تک کے جڑا سارا وقت ہے، ان دے وچ کسے وقت بھی اندر وڑے تو یکدم باہر نکل جائے، وقوف ہو گئے، وقوف سنتا رہ گئیاں، واجب رہ گئے، او دم دیتیاں سارے کچھ ہو جائے گا، حج اس دا قضا نہیں ہوئے۔ سمجھ آئی جی؟ تے اے ہونا جڑا نا بھی وقت تھوڑا رہ گیا بھی صبح صادق ہونے والی ہے، کی ہونے والی، وہ تو طریقہ ہے نا بھی شامی پھر مزدلفہ چاہنا، تو ساری سنتاں نے کچھ مستحبات نے، گل تینوں فرض دی دس رہا، اگوں آ جائے گا سارا وقت اس دا، کوئی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ بس صبح صادق ہونے والی ہے، 2 یا 3 منٹ رہ گئے نے سارے کندے چ، صبح صادق ہو گئی تو اج فوت ہو جانے جی۔ اے جنا باہر وضو کردا پیا جے پیر دھوندا ہے تے وہ 2 منٹ تھے گزر جانے نے، تے جے مسح کر کے یکدم چھال مار کے اندر وڑے تے صبح صادق تو پہلو اندر وڑ جائے گا تے اس دا فرض ہو جائے گا۔ ہن بھی موضوعاں تے او جے اندر وچ وضو کرے پھر بشک 10 واری نہائے، کیونکہ ہن تے اندر عرفات دے وچ گل باہروں اندر جانے دی ہے۔ پس بے شک مسح کرے لزوماً، پس کیا کرے وہ۔ اچھا جی، ایک جملہ،
مسا اس امت کے خصائص سے ہے، مسا امت کے خصائص سنیں جی گل، اس امت کے تھلے حاشیہ لگے ذکر کیا ہے بہت سارے علماء نے کہ مسا علی الخفین اس امت کے سا سک گئے بھی اس امت دا خاصہ ہے بھی پہلیاں امتاں نو موضعاں تے مسے دی اجازت نیسی صرف سونے دی وجہ تو ملی تے پھر اس امت دا خاصہ ہویا نا، خاصے دا کون جے معنی ہوندا بھی بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے، اور ان میں سے اکثر نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی کہ موضوع پر مسا اس امت کے ساتھ دلیل کیا ہے بھی خاص ہے۔ بعض علماء نے دلیل پکڑی اس حدیث کے ساتھ، وہ کیڑی حدیث ہے سنو، وہ سونے دا فرمان ہے خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، وَصَلُّوا فِي خِفَافِكُمْ وَنِعَالِكُمْ، نماز پڑھو تم اپنے موزوں میں اور اپنے جوتوں میں، اپنے موضوع میں اپنی جتوں میں، فَإِنَّهُمْ کیونکہ یہودی لا يُصَلُّونَ نہیں نماز پڑھتے اپنے موزوں میں اور نہ اپنے جوتوں میں، تو جب موضوع میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسا بھی نہیں ہو سکتا، مسے کے لیے تو وقت ہوتا ہے خاص جی۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں حکم ہے کہ تم کیا کرو، مخالفت کرو، کہ تم جوتے پہن کر موزے پہن کر کیا کرو، نماز پڑھو، کیونکہ یہودی موزے اور جوتے پہن کر نماز، تو ساڈی آ جڑی عوام ہے ہن اس وچ قصور عوام دا بھی تے ساڈا بھی ہے، سمجھتے پے ہو نہیں، ساڈا بھی قصور ہے دسنا جو کچھ نہیں، مسئلے جو نہیں دسنے لوگوں کی پتہ جی۔ تے حدیث سے کہ سونے فرمایا کیا کرو، مخالفت کرو۔ حضرت یہ مسند بزار کے اندر ہے فی البحر الزخار، حدیث نمبر بھی لکھے ہے، میں نے حدیث انس رضی اللہ عنہ بلا بد لإثبات الخصائص من دلیل یدل علیہا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بیان کرنا ہو نا کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے تو اب اس پر دلیل بھی تو چاہیے نا، صرف دعوے نال تے نا گل ثابت ہوندی کہ یہ فلاں کام اس امت کے لیے ہے پہلے نہیں تھا، اس پر دلیل چاہیے نا، اس تو بغیر تو نہیں کم جی۔ واپس چل تعریف الخف، ہر ایک شے بیان کر دے جی، اور موضع الساتر للکعبین، موضع اس کو کہتے ہیں جو انگلیوں سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک کو ستر کرنے والا ہو، یہ موضع کی تعریف ہے، بھی پیرا والے پاسوں چاڑنا شروع کریے تو کتھوں تک آ جائے، گٹیاں تو اتنے تک آ جائے۔ یہ ماخوذ ہے خف خفت سے، کیونکہ حکم مسے کے ساتھ تخفیف کی گئی ہے غسل سے مسے کی طرف، خف یہ ماخوذ ہے خفت سے، تو اس کے اس حکم کے اندر خفت ہے کہ کوئی نہیں، ایک وے کہ کی کرو سردیاں چ پیر تو وہ، ایک وے بھی موزے پا کے اتے تو پیر سردی کو بچے دکھی ہوئی اندے وچ خفت ہے جی۔ اور سبب مسے کا لبس الخف ہے، مسے دا سبب جڑا ہے نا وہ ہے پیراں اتے موزیاں دا پایا ہونا، موزے رائے منٹ دکان تے پے ہون تے مولی مدثر ایتھے مسا کیتی جائے ننگیاں پیراں تے جی نہیں ہونا، موزے پیراں تے پانے نے تے اے سبب کندا مسے دا جی۔ اور شرط مسے کی ہونا ساتر محل فرض کو، کہ وہ جو موضع ہے وہ محل فرض کو ساتر ہو،
محلے فرض پیر کنا ہے؟ انگلیاں تو لے کے تے گٹیاں سمیت، اے محلے فرض ہے جی۔ اے سارے نو موضع نے کی کیتا ہوئے؟ ٹکیا ہوئے جی۔ دوسرا صلاحیت رکھنے والا ہو مسے کی، اگوں آ رہا صلاحیت رکھنے والا کیڑا ہوندا ہے بھی پتلے 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 کپڑے دے موضع نہ ہون جی۔ دوسرا مع بقاء المدت، مسے کی جو مدت ہے وہ بھی ابھی باقی ہو، یہ شرط ہے کس کی؟ مسے کی، کہ او محل فرض کو ساتر ہو، مسے کی صلاحیت رکھے، اور جو مدت ہے پچھلی کتاب پڑھیا مقیم واسطے 24 گھنٹے، مسافر واسطے 72 گھنٹے بھلا ہو جائے، وہ مدت باقی ہو، مدت ختم ہو جائے تو پھر بھی مسا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ موضع اتار کر پاؤں دھونے ہیں یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حکم مسے کا نماز کا حلال ہونا ہے مسے کی مدت میں۔ حکم یہ ہے کہ مدت کے اندر موضوع پر اگر باقی وضو کریں، موضوع پر مسح کریں تو نماز پڑھیں تو بالکل یہ نماز ٹھیک ہے، ہو جائے گی یہ نماز ٹھیک ہے۔ اور مسح کا رکن مسح کرنا قدر مفروض کا، قدر مفروض کنا ہاتھ دیاں 3 انگلاں دے برابر اتے رکھیے، اینج کر کے بھیں کے بشک نہ چھکیے، پیچھے بھی دسیا پھر اگوں آ رہے جی۔ یہ قدر مفروض یہ مسح کا، اور صفت مسح کی کہ وہ مشروع ہے بطور رخصت، بطور یہ بطور رخصت مشروع ہے، بطور مشکل نہیں، اس میں نرمی ہے۔ کیفیت مسح کی کیا ہے؟ کرنا کیویں میں؟ ابتدا قدم کی انگلیوں سے خط کھینچتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ پنڈلی کی طرف، پنڈلی تک جانا نہیں، جس لئے کھلوندے ہو نا پیر تھلے لگا ہے، ایتھوں اگا چڑھائی شروع ہوندی کہ نہیں؟ یہ جڑی چڑھائی شروع ہوندی ہے اینو آندے نے ساک، کی آندے نے؟ تے پنڈلی تک اتا نہیں پھیر دینا ہاتھ توڑ گوڈے تک، یہ اس کی کیفیت ہے جی۔ بھئی قدم کی انگلیوں سے شروع کرنا ہے، خط کھینچتے ہوئے کن کن کی انگلیوں کے ساتھ؟ اے سمجھو پیر موضع ہے، اے ہوتے انگلیاں رکھ کے تے انج کر کے اے انگلیاں چھکڑیاں نے پیچھے۔ ساک کنوں آندے نے؟ پنڈلی کنوں آندے نے؟ ساڑن جی کو جڑا تھلے موٹا جڑا کو ماس انہوں پنڈلی آندے نے، اے نہیں مراد، پیر دی جتھوں چڑھائی شروع ہوندی ہے وہ کی ہے؟ چلو جی انہیں شرح پڑھو گنتی۔ قولہ صالحا للمسح، بائیں طور کے او صالح للمسح کیڑا ہوندہ ہے؟ بائیں طور کے ممکن ہو مسلسل چلنا اس میں 1 فرسخ، فرسخ کنا ہوندہ ہے؟ 3 میل۔ پیچھے ایک دن یاد ہے شعر پورا پکوایا سی جی۔ تو صالح للمسح یہ ہے کہ موضع پہن کر جتی پا کے نہیں کلے موضع نال 1 فرسخ بندہ ٹر سکے، جے 2 قدم ٹرو تھلے ڈگ پوے تے موضع اس تے مسا نہیں ٹھیک جی۔ اور دوجی اور یہ کہ نہ ہو پھٹا ہوا، پھٹنا مانے وہ کنا ہوندہ ہے؟ پیر دیاں چھوٹیاں 3 انگلیاں دے برابر پھٹا، اے مانے ہوندہ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگے دیکھ وَحُکْمُهُ حِلُّ الصَّلَاةِ، یہ حکم دنیوی ہے، یہ حکم دنیاوی ہے کس کا؟ مسح کا۔
کہ مسح کر کے مدت کے اندر نماز پڑھیں تو وہ نماز کیا ہے؟ اور بہرحال مسح کا حکم اخروی، پس وہ ثواب ہے اگر قصد کرے فعل سنت کا، اگر سرکار کی سنت سمجھ کر موضوع پر مسح کرے تو سردی کو بچدیاں کردہ ہے تو ثواب نہیں ہے گا، سرکار کی سنت سمجھ کر تو کیا ہے؟ وَصِفَتُهُ أَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً، نظر آ رہے ہیں؟ ہم دھیان کرا جی تک مسئلہ بڑا اہم جی، اختلاف کیا گیا ہے کیا یہ مسح رخصت اسقاط ہے یا رخصت ترفیہ ہے؟ رخصتیں دو ہوتی ہیں، ایک کہنا بھی شریعت نے آکھیا مڈو انج کرو کی ان دے وچ پھر شریعت نرمی کیتی کہ انج کر لو، ان دا نام ہے رخصت۔ کی نام ہے؟ رخصت۔ رخصت دو قسم، رخصت اسقاط، رخصت ترفیہ۔ ان دونوں دی تعریف سمجھو۔ رخصت اسقاط یعنی ساقط کرنے والی عزیمت کو، رخصت اسقاط یہ ہوتی ہے کہ اب جو رخصت ہے اس پر عمل کرنا ہے، عزیمت پر عمل کی اجازت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی اگر شریعت نے رخصت دی نا تو رخصت کے وقت میں صرف اسی پر عمل کرنا جائز ہے، اصل پر عمل کرنا عزیمت پر، جیسا کہ قصر صلاۃ مسافر کے لیے۔ اب مسافر کے لیے نماز 2 کی 4 جائز ہی نہیں ہے، تو یہ 4 سے 2 کون سی رخصت ہے؟ بے ان دے ذمے تو 2 رکعتاں ساقط ہو گئی ہیں، ان دے ذمے تو ایک ہی رخصت ہے، یا یہ رخصت ہے اے رخصت کیڑی جڑی موضعوں تے مسح دیے، یا یہ رخصت ترفیہ کے قبیلے سے ہے، رفع یرفی ترفیہ بمعنی تخفیف، بمعنی دفع کرتے ہوئے حرج کو، لیکن عزیمت باقی ہوتی ہے۔ اگر رخصت پر عمل کرنا اجازت ہو، عزیمت پر عمل کرنا ثواب زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں رخصت تخفیف، ترفیہ، ترفیہ بمعنی تخفیف۔ اور اگر رخصت پر عمل کرنا ضروری ہو، عزیمت پر عمل کرنا منع ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان دی مثال جیسا کہ مسافر کا روزہ نہ رکھنا۔ اب مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اگر رکھے تو عزیمت ہے۔ ہوں یہ وے کہ موضع تے جڑا مسح ہے اے رخصت اسقاط ہے یا رخصت جاری ہوئے ہیں اول پر بعض علماء کہ رخصت کون سی ہے؟ اب اگر رخصت اسقاط کا قول ہو تو پھر موزے اتار کر پاؤں دھونے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہو، صرف مسح کرنا ہے۔ اور ثانی پر اکثر اصولیین ہیں کہ رخصت اب اس کے مطابق مسح کرے اجازت ہے، موزے اتار کر عزیمت پر عمل کرے پاؤں دھوئے یہ افضل ہے۔ سنیا جی 2 قول نے، لیکن اکثر کس پر ہے؟ یہ رخصت طرف ہے یا رخصت اسقاط نہیں ہے، بعض نے کہا یہ رخصت اسقاط ہے جی۔ اچھا جی واپس چلو، صح نظر ہے، صحیح ہے، صح بمعنی اجاز، جائز ہے، کیے یہ جاز والا معنی ہے رخصت اسقاط دی نظروں کہ رخصت ترفیہ دی نظروں؟ سمجھ آ رہی؟ رخصت ترفیہ دی نظروں ہیں جی۔ صحیح ہے یعنی جائز ہے مسح خفین پر طہارت میں جو ہونے والی ہے حدث اصغر سے۔ حدث اصغر کون ہے؟ بے وضو نہیں، وضو تے طہارت نسلیہ، حدث اصغر کون ہے؟ اور حدث اکبر کون ہے؟ حدث اکبر کون ہے؟
حدث اصغر کون ہے؟ تو موضوع پر مسا جو ہے نا، یہ جو طہارت حاصل کرنی ہے نا حدث اصغر سے، یہاں تو موضوع پر مسا ٹھیک ہے، لیکن غسل کرنا ہو تو پھر موضوع پر مسا با وجہ اس حدیث کے جو وارد ہے مسح کے بارے میں اخبار مستفیدہ سے۔ اخبار مستفیدہ ہوتے ہیں بھئی ایک نے قرآن پاک جو ہے نا لفظ متواتر نے کہ قرآن پاک سرکار سے سارے صحابہ نے سنا، پھر ہر صحابی سے کتنے شاگردوں نے سنا، وہی لفظ بیانی اب تک آ رہے، یہ لفظ متواتر ہے۔ کون؟ قرآن۔ آیا کو حدیث ایسی ہے جو جس کے لفظ متواتر ہوں کہ جو لفظ سرکار نے فرمائے ہیں پہلی مرتبہ بہت سارے صحابہ نے سنے ہوں، پھر آگے ان سے بہت سارے لوگوں نے سنے ہوں، کوئی ذرا فرق نہ لگا ہو، بیان ہی وہ لفظ پھر 6 کتابوں تک پہنچ گئے، تو کوئی ایسی حدیث ہے؟ سمجھیے، اس کے بارے میں صرف 2 حدیثوں کے بارے میں قول کرتے ہیں، وہ آ جائیں گی جی۔ باقی ساری حدیثیں جو ہیں بھی وہ لفظاً متواتر نہیں ہیں، لفظاً ایک ہوتا ہے تواتر مانوی، کیا ہوتا ہے؟ مانوی۔ اینو لگی ہے بھوک، میں آکھیا اینو روٹی کھواؤ، کسی بندے آکھیا یار مسکیناں نو کھانا کھوانا بڑا ثواب ہے، اس مضمون دے 40-50 بندے گل کر دیں، جملے وکھرے وکھرے ہون، مضمون ایک ہی ہوئے کہ انہوں کی کرو، اینو آندے نے تواتر مانوی، کہ جڑا مضمون ہے نا وہ 50 گلاں دا ایک ہی ہے لیکن جملے کی نے، اینو کی آندے نے تواتر مانوی کے اعتبار سے حدیثیں بہت ساری ہیں، تواتر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مثلا یہ جو شفاعت کی حدیثیں ہیں، معراج کی حدیثیں ہیں، وہ اتنی حدیثیں ہیں کہ سب کا مضمون ملتا جلتا ہے جی۔ اسی طرح جڑی ہے مسح اتے موضع اتے مسح دی حدیثیں نگوں آ رہے ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اخبار مستفیدہ سے جی، یعنی وہ متواتر المعنی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں پس خوف کیا جاتا ہے مسح کے منکر پر کفر کا، کہ چونکہ یہ حدیث معنوی طور پر متواتر ہے تو مسح کا جو منکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس وجہ سے کافر ہو جائے، اگر اور کوئی کفر کر کے نہیں، ایسے انکار دی وجہ تو ڈارے کہ کافر نہ ہو جائے، چونکہ حدیثاں معنوی طور پر متواتر ہیں۔ اچھا جی، ان دی شرح پڑھ لا پھر اگے چل دیں۔ صح المسح علی الخفین، صحت ذرا دھیان کرے جی بھائی، یہ عبادت صحیح ہے، اس صحت عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے جڑی نماز نے پڑھی ہے صحیح ہے، اے جڑا روزہ رکھا ہے صحیح ہے، جڑا حج کیتا ہے صحیح ہے، جڑی زکوٰۃ دیتی ہے صحیح ہے۔ اس صحیح دا مطلب کی ہوندا ہے؟ اے دیکھو، صحت فی العبادت کی بیندی نماز صحیح ہے، ان دا مطلب ہوندا جے کون العبادت توجب تفریغ الذمہ، ہونا اور صحت کا واجب کرنے والی ہے ذمے کی فراغت کو۔ بھئی زوال شمس تو بعد ذمے آیا نا بھی 4 فرض پڑھو، تے ان 4 فرض شریعت دے مطابق پڑھ لے تے ان دا جڑا ذمہ سی ہن کی ہو گئے؟ ذمہ ان دا اچھی بول اور ہولی ہو گئے، کہ ان دے ذمے جڑی شے آئی سی نا ان دا ذمہ کی ہو گئے؟ ان لفظ پکاؤ نا فقہ دے یار بار بار نہ ہونا ہے، میں ہر باری علیہ بات آئی شروع کرنا ہے جی۔ تفریغ ذمہ کی بے اس وجہ سے تفریغ ذمہ ہو گئے، جو لفظ پکاؤ کو سمجھنے دی کوشش کرو، بس جس وقت شریعت آکھے نا انج کرو
ਉਹ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਂਝ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਫਰੀਕ ਜ਼ਿੰਮਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮਾ فارغ کرنا جی۔ تو صحت فی العبادت یہ ہے کہ ہونا صحت کا کہ واجب کرتی ہے تفریغ ذمہ کو، کس کو؟ اور جڑا بندہ زور دی نماز پڑھا وے، استاد آکھے شاگرد نے اٹھ کے نماز پڑھے تو کیا وضو کر کے پڑھے تو استاد ہن میں کہ اٹھا اٹھا پٹھا نماز پڑھ کبے دا، ابے نے پتر نو آکھے تو کیا وضو کر کے نماز پڑھایا، پھر بھی کہے گا پتر کل روزہ رکھی، صبح سرگی انہیں کی تھی، سرگی تو بعد سارا دن انہیں ٹھیک روزہ رکھیا شام تک، تو انہیں ذمہ فارغ ہویا کہ نہیں؟ اور یہ مقصود دنیوی ہے، یہ کی اور ذمہ دا فارغ ہونا، اور فقہاء دے نزدیک ہے بھی شریعت نو جڑی گل آکھی انہیں مان لئی، انہیں ایک ہی ہے مقصود دنیوی، یہ تصغیر بنائی دی ہے ایک، ویسے دنیا اسم تفضیل بھی سب تو پست، پھر تصغیر بنا کے دو تھلے گئی کھڈے چ، جس کھڈے چ اسی بڑے ہیں، اور لازم ہے اس کو ثواب عند القبول، اے عبادت اللہ نے قبول کر لئی، جڑا اسی عبادت کیتی ہے اے اللہ نے قبول کر لئی، تے پھر ہن ثواب بھی ملے گا جی، ظاہر ثواب قبول تے ملنا ہے نا، کہ عدم قبول تے اور اسمان جاگدا ہے، سمجھے جی عند القبول بھی جدوں اے اللہ نے عبادت تے ہن ساڈے نزدیک تے انہیں بھی مولوی نے نماز پڑھ لی زور دی میرے سامنے تے میں خوش ہو گیا بھی یار شاگرد نے نماز پڑھ لی، یہ تو ہو گیا دنیاوی حکم، بندہ ذمہ فارغ ہو گیا، بندہ ابا پوچھے تو میں کہوں گا جی ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور لوگ ہی جڑے تعریفاں کرتے ہیں انج نہیں آتے کہ میری زوجہ پاک جی ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ دی، انج کوئی کہہ سکتا ہے خامد کہ میری زوجہ کی روزانہ 5 نمازیں قبول بھی ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، تو ثواب کدوں ملنا ہے؟ جدوں قبول ہونا ہے جی، اے جی اللہ اکبر صلی اللہ علیہ۔ اور یہ مقصود اخروی ہے، تو عبادت او عبادت ہے نا جڑی آخرت فائدہ دے وے، تو کیڑی ہونی جڑی تو قبول کیڑی ہونی جڑی اللہ واسطے ہوئے کہ ریاکاری واسطے ہوئے، بلا ہو جے۔ اچھا جی والوجوب ہونا، اے وجوب کی ہوندہ ہے؟ وجوب یہ شے واجب ہے ہونا فعل کا، کہ اگر لایا جائے اس فعل کو تو ثواب دیا جائے، اور اگر ترک کرے اس کو تو یعاقب عقاب کیا جائے۔ شریعت دا ہر ایسا کم جس دے کرنے ہوتے کیے تے ترک ہوتے عقاب، ایک کام شرن کی ہوندہ ہے اور تابع ہوتا ہے اس کے تفریغ ذمہ، تے جدوں ایک کام کرنا ہے تو ذمہ فارغ ہو جانا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی او من الحدث الاصغر، کیڑی حدث؟ اچھی بولو، بے وضائی، بہرحال جنابت، اور جنابت کی مثل کون ہے؟ جو نفاس کو عورت پاک ہوئی ہے نہیں صحیح، اس میں بولو چاہ کو سانس سک گیا لکھیا نہیں اگے کہ نار آ گئی ہے، ان میں جنابت اور جنابت کی مثل میں مسا با وجہ وارد ہونے نس کے، اسی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حدث، اور سونیا نے وضو کرن لگیا موضع تے مسا کیتا ہے، اور اس لیے کہ یہ جو رخصت ہے کیڑا کہ موضع تے کی کرو، یہ رخصت بوجہ حرج کے ہے اس فعل میں جو بار بار ہوتا ہے، اے دنے 5-6 باری کیڑی شے کر دے ہو؟ جن غسل جنابت کر دے ہو، یا اس میں تکرار ہے کہ نہیں؟ اس میں حرج ہے کہ بار بار پاؤں دھوئیں، موضع جو ہیں وہ پہن لیں، تو یہ رخصت ہے، اور نہیں حرج کس میں؟ اور اس کی مثل کون ہے؟ ذو نفاس،
زنانی ہر روز بچہ جمدی نواں حیض ہر روز آتا ہے مہینے بعد ہے جی ان میں حرج نہیں ہے جی کیوں لعدم تکرار ان میں روزانہ تکرار نہیں ہے سنی گل اچھا جی یہ اگر موضوع پر غسل کرتے ہوئے مسح کرنا ہو اس کی صورت کیا بنتی ہے کہ غسل کرنا ہے کھلو کے اتو پہنا ہے پانی تو یہ اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں مسح تو ہوتا ہی وضو کے اندر ہے غسل میں تو ہو ہی نہیں سکتا غسل میں تو اس واسطے ایک بابے نے آکھا پتر میں تینوں تصویر دی بڑھا کے دینا جی این جوڑا ہے جی صبرہ مصدر کی صبرہ دی تصویر بیان کی حافظ الدین رحمہ اللہ نے کافی میں جنب کے مسح کی صورت کی یہ قریب کرنے کے لیے متعلم کے لیے تاکہ متعلم نے تصویر سمجھ آ جائے اگر کرنا ہو تو کیویں کرنا جائز تو نہیں لیکن اگر ان کی تصویر کی ہے تو وہ تصویر یہ ہے بائیں طور کے وضو کرے مولی ابراہیم اور پہن لے جوربین مجلدین اسے چونکہ لفظ لکھے ہے جوربین مجلدین تو اسی مراد خفین لبو اور پہن لے موزے وضو کیتا انہیں کی کیتا ہے تو پھر انہیں موزے پہن لے پھر وہ ستا موزے پا کے سمیے تو مسا ٹوٹ جاتا ہے مسے تو پھر اجازت نہیں ہوندی اے ہون وضو کیتا ہے موزے پائے نے تے پھر اندہ وضو ٹوٹ گیا تے اتھوں لے کے 24 گھنٹے اجازت ہے نا اندے وچ اگر 5 گھنٹے سو کے اٹھے وضو کرے مسا کر سکتا ہے کہ تے جناب اور ستے تے جنبی ہو گئے کی ہو گئے سما جنابہ پھر جنبی ہو گیا یا بیوی نہ قربت کر لی شادی شدہ ہے تے جنبی ہو گیا تو نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ باندھے ان دونوں کو اور دھوئے اپنا سارا جسم لمیا پہ کے یعنی یا لمبے کرنے والا ہو اپنے دونوں پاؤں کسی بلند شے پر اور مسح کرے ان پر بے پھٹی تے بہ کے تے پیر اتار رکھ دے کسی اچھی شے تے انج کر کے انج بہ جائے تے ہن نہاوے سارا تے مسیا تو پیچھے لتاں بھی دھوے ساری ہر شے پانی دھو لوے تے موزیاں تے مسح کرے ایک تصویر بنائی نے لیکن بھی انج اجازت سمجھ آ گئی جی اچھا جی لما وارد فی من الاخبار المستفیدۃ حتیٰ کہ فرمایا ہے کہ جمع کیا ہے حفاظ سے بے شک خبر مسح کی متواتر ہے لیکن کیڑی متواتر بل مانا نہیں باب چو کر دے اور متواتر المانا بلا بھی وہ تواتر مان بھی آنا ہے متواتر المانا تو دوجا لفظ کی مصدر نال جی اور فرمائے پڑھے علبی کبیر ساری گلاں اور فرمائے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے مجھے 70 رجلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک سے کہ وہ 70 رائے رکھتے تھے اس کی دیکھتے تھے اس کو اور مسح کرتے تھے خفین پر فرماندے نے 70 صحابہ کو مینوں ایک گل پہنچی ہے وہ بہت سارا نال تے آپ انہاں دی ملاقات ہے کہ جڑے سارے مسح دے قائل بھی سن تے موضوعاں تے مسح کما فی البدائے اور ذکر کیا حافظ نے فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی ہیں انہوں نے فتح الباری شرح بخاری میں بعض علماء سے کہ انہو کے روایت کیا ہے مسح 80 صحابہ کو زیادہ نے مسح دی حدیث نو بولو ان میں سے 10 مبشرون رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں اچھا جی وہ ویکھو سوال دا جواب اور وہ جو روایت کی گئی ہے صحابہ پاک سے جیسے جناب عبداللہ بن عباس اور جناب ابو ہریرہ اور جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے انکار سے کہ بھی روایت ہے کہ یہ مسح کا انکار کرتے تھے تینوں کون تینوں
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ. تو کہتے ہیں پس تحقیق صحیح ہے رجوع ان کا مسح کے جواز کی طرف. صحیح ہے مسح کے جواز. اور تھلے لگی ہے شرح. اوے علامہ زائلی نے فرمایا ہے بہرحال ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ یہ جی کچھ پڑھ رہے ہیں تھوڑی کتاب کونی اتنے حاشیہ لگا اور پڑھ رہے ہیں بتاؤ تو دیکھو کہڑی تھان تے لکھے ہے جی. فرمایا امام زیلی نے بہرحال عبداللہ بن عباس اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پس تحقیق آیا ان دونوں سے اسانید حسان کے ساتھ خلاف اس کا. ابن ابی خلاف جو نا مسح کیتا ہے. ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں عبداللہ بن ادریس نے انہوں نے فطر سے. وہ کہتے ہیں کہ میں ملا جناب عطا سے. جناب پرلا محلے والا نہیں جناب عبداللہ بن عباس دے شاگرد نے جی. میں ملا جناب عطا سے. میں نے کہا کہ جناب اکرمہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ کتاب سابق ہے مسح الخفین پر. وہ فرماندے سن مسح الخفین جڑا ہے نا اے حدیث ہے تے کتاب اللہ وچ پیر دھونے دا حکم ہے لہذا کتاب اللہ مقدم ہے. بے مطلب کی کہ موضع تے مسح نہیں کرنا. یہ گل کی تھی کن نے؟ فطر کہتے ہیں میں نے جناب عطا کو کہا کہ جناب اکرمہ اے گل فرماندے نے عبداللہ بن عباس دے بارے چ سنے ہی. تو فقال عطا جناب عطا نے کہا کاذبہ اکرمہ تو اکرمہ نے جھوٹ بولا ہے. اکرمہ نے آنا رأیت ابن عباس یمسح علیہما عطا کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے جناب عبداللہ بن عباس کو دیکھا موضوع پر مسح کرتے تھے. اور بہقی نے کہا ہے کہ محض ناپسند کیا جناب عبداللہ بن عباس نے موضوع پر مسح کو جس وقت تک نہیں ثابت ہوا ان کے لیے مسح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خفین پر مائدہ کے نزول کے بعد. سورہ مائدہ جنی وضو دی آیت او فاغسلوا وجوہکم تو وہ ان کے پاس جب تک یہ بات نہ پہنچی کہ سرکار نے موضوع پر مسح کیا ہے اس آیت کے نزول کے بعد اس وقت تک آپ اس کو ناپسند کرتے تھے. جب سرکار کا فعل پہنچ گیا تو پھر اس کے قائل ہو گئے. کون؟ پس جب ثابت ہو گیا ان کے لیے تو آپ نے رجوع فرما لیا اس کے لیے. اور آپ فتویٰ دیا کرتے تھے مقیم کے لیے مسافر دونوں کے لیے کہ مسح کر سکتے ہیں. اور دوجا اور روایت کیا ابو زرع نے اور ابن جریج نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ مسح کرتے تھے اپنے موضوع پر. کون؟ اے بھی ثابت ہو گیا. اور بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پس صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا سرکار نے موضوع پر مسح کیا ہے کہ نہیں؟ سرکار نے تو آپ نے حوالے کیا تھا اس کا علم حضرت مولا علی کے. فرمایا حضرت علی سے پوچھیں کیونکہ وہ سرکار کے ساتھ اکثر سفر میں ہوتے تھے. ان سے پوچھیں کہ سرکار نے موضوع پر مسح. اب اس سے آپ کا انکار تو نہیں ثابت ہوتا کہ ان کا حضرت اگے چلو جی. اور سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہیں جی. وَإِذَا تَعْقَدَ واپس چل نظر آ رہے ہیں. اور جب وہ پیچھے سے نا مسئلہ کہ اگر منکر ہو تو اس پر کفر کا خوف ہے. اور جب اعتقاد رکھے مسح کے جواز کا اور تکلف کرے مسح کے اتارنے کا. جدوں میں وضو کرے آ کے مسح جائز ہے میں مننا وا لیکن لا کے پیر تووے تو فرمایا یصاب بالعزیمت تو اس کو عزیمت کا عمل کرنے پر کیونکہ غسل اشک ہے بنسبت کس کے؟ مسح آسان نہیں ہے. کیتا ہوا تو پتہ لگے پیر تونے مشکل نے مسح بے ہاتھ پیر کو تو انگلا پھیریاں گل مکی. اچھا جی اے پڑھ لا پہلو پھر اگے چل دیں. اور یصاب بالعزیمت
اولا یقولا کہ کانا افضالا، کانا آکھے نا یصاب بالعزیمت یعنی وتکلف قلعہ کانا افضالا، اے اصل جملہ بہتر سی، مطلب دیکھو نا کری کہ جب اعتقاد رکھے مسح کے جواز کا اور تکلف کرے مسح کے قلع کا، قلع میں نہیں اتارنا، تو یہ کام افضل ہے، یہ کام افضل ہے۔ ثواب کا موضع تے مسح کرے تا بھی ملنا ہے، پیر دھوے تا بھی، لیکن بھی افضل کام کیڑا ہے؟ عقیدہ رکھے بھی مسح جائز ہے تے پھر بھی موضع لا کے تے کی کرے، ایک ہی ہے، افضل ہے۔ اینج آخنا سی، سنی جے گل، اس لیے کہ خلاف افضلیت میں ہے، خلاف بے موضع تے مسح کرنا افضل ہے یا موضع تے مسح نو جائز من کے تے موضع لا کے تے پیر دھونے افضل ہے، اس وچ خلاف ہے جی۔ بدلیل تعلیل لا فی حصول ثواب، حصول ثواب میں نہیں ہے اختلاف، وہ تو دونوں صورتوں میں ہے، اصل میں افضل کون ہے جی؟ اس لیے یہ کہنا تھا، کیا یوں نہیں کہنا چاہیے تھا یصاب بالعزیمت، بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ اچھا جی توجہ، اور وہ جو ذکر کیا ہے اس کو وہ ہے کہ جس پر جمہور ہیں، جس پر جمہور اسی پر ہیں کہ موضع تے مسح جائز، لیکن اگر لا کے پیر تو دیکھیے، قالو علماء نے فرمایا ہاں مگر یہ کہ ہو مولوی فضیل مسح کے منکر کی موجودگی میں، پس مسح افضل ہے ان دے نک مٹی چ رگڑنے واسطے، کہ اگر موضوع پر مسح کا کوئی منکر ہے تو اب اس کے سامنے کیا کرے؟ مسح کرے، ترغیب آندے نا کہ نک مٹی چ رگڑنا، مطلب انہوں دسنے واسطے کہ میرے نزدیک یہ جائز ہے، سنیں جی گل جی۔ دھیان کروے گو، اور فرمایا ابو الحسن رستغفنی نے، کہ انہوں نے ابو الحسن رستغفنی نے ہمارے اصحاب سے انہیں گل آکھی، پیچھے جمہور دا قول آیا ہے، انہیں فرمایا کہ مسح افضل ہے مطلقاً، مسح، اور یہ اصح روایتین امام احمد بن حنبل سے بھی باوجہ تہمت کی نفی کے اپنے آپ سے، اگر یہ موضع لا کے پیر دھوندا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ فہم کرے کہ شاید اس کا قائل ہی نہیں ہے گا، تے اپنے کولو اس تہمت دی نفی کرنے واسطے کی کرے ہو؟ مسح کرے، مسح کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ بھی مطلقاً افضل ہے، یہ بات زائل ہو جاتی ہے مسح کرنے کے ساتھ، کبھی وہ بندہ جڑے محلے چ رہندا بندہ کدی کدے مسح کر لے، لوکی ویکھ لین تے گل پتہ لگ گئی نا بھی یہ قائل ہے، تے لہذا لا کے کرے تاں افضل ہے جی۔ واپس چل، اے جڑا لفظ آیا جی نا بابا ابو الحسن رستغفنی، اے علی بن سعید ابو الحسن رستغفنی، یہ رستغفن سمرقند کا ایک پنڈ ہے، اوتھوں دے سانے رستغفنی، اور ابو منصور ماتریدی کے شاگردوں میں سے ایک ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے ارشاد المہتدی، اور ایک ان کی کتاب ہے انواع علوم کے اندر الزوائد والفوائد کی، جن دے وچ مختلف علوم دا تعارف کرایا اس بابے نے جی۔ چلو جی، حوالہ تاج التراجم صفحہ نمبر 205، ہن وچ واپس چل، اور مسافر جب تیمم کرے جنابت کے لیے، مسافر وہ جنبی ہو گیا ہے، پانی کوئی نہیں، تو انہیں کی کرنا ہے؟ یہ مسئلے پیچھے گزر گئے ہیں۔ مسافر نے جب تیمم کیا کس کے لیے؟ پھر محدث ہوا حدث اصغر کے ساتھ، کیا ہوا؟ اچھا انہیں تیمم کیتا کندے واسطے؟ تے موضع نے پال ہے،
موزے پا لے. موزے پانے تو بعد کی ہویا؟ پھر یہ بے وضو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور پایا پانی کافی وضو کے اعضاء کے لیے. جے تو بالٹی لب گئی پھر تو نہانا ضروری ہو گیا, لیکن پانی اینا ہے کہ جن نال لازم ہے اس کو اتارنا خف کا اور دھونا اپنے پاؤں کا, اور نہیں صحیح اس کے لیے مسح موضوع کا جنابت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ہاں یہ ہون جلے وضو کر کے نے موزے پا لے نا, ہون اگوں کدے بے وضو ہویا تو پانی جد تک نہیں لبدا. اے مطلب ہے کہ یا پانی لبدا ہے صرف وضو واسطے تو نہاؤن دا نہیں لبا, اے ہن موزیاں تے مسح جدوں پہلی باری انہیں دھو لینے تے. سنی او بے خدروں ول مسافرو, خاص کیا ہے مسافر کو اس مسئلے کے لیے, اس لیے کہ غالب سفر میں کیا ہوتا ہے, پانی نہیں ملتے جی. وگرنہ مدار عدم ماں پارے پاویں شہر دے چوک چوبے میں پانی نہ ملے, مسئلہ اس نال ہے. صرف سفر دا ذکر کیتا ہے بھی غالباً سفر وچ عدم ماں ہوندا ہے جی. یہ جو مسئلے بار بار بیان کرتے ہیں بھائی جی قید لائیے بھی عرف دے مطابق لائیے, وگرنہ مدار اس تے نہیں, مدار اس شہد. ہوں اتنے دسیا نے اصل مسئلہ مسافر دا نہیں بلکہ کہندا ہے عدم ماں دا ہے. اور لل جنابت او جڑی دلیل دیتی سی بے نہیں صحیح اس کے لیے مسح کس کا, موضوع کا, باوجہ اس لیے کہ جنابت سرایت کر گئی ہے قدم کی طرف, اور یہی علت ہے لقولہ لا یصحو کی بھی صحیح نہیں ہے, چونکہ جنبی ہو گیا سی تے سرایت پیرا جنابت پیرا سرایت کر گئی, لہذا ہونے مسا نہیں کر سکتا جب تک لا کے پیر دھوندا نہیں جی. واپس چلو او پچھلا متن او موٹا موٹا لکھے ہے. صحیح ہے مسح خفین پر حدث اصغر میں کن کے لیے صحیح ہے, رجال کے لیے اور عورتوں کے لیے. نظر آ رہے ہیں بے مرداں واسطے بھی مسح, جیڑا بھی موضع پایا اس واسطے مسح کرنا. بول بھلا بھی سفر میں ہوں حضر میں ہوں, مسے کی حاجت ہو بے سخت سردی ہے یا حاجت نہ ہو, ہر صورت وچ مسح باوجہ نس کے اطلاع. نس بمانا شرعی دلیل, نس بمانا پاویں قرآن میں پاویں حدیث ہوے جی. باوجہ نس کے مطلق ہونے کے ایسی نس جو شامل ہے نساء کو بھی. کن کو؟ ادھر ویکھ لطلاق کی نصوص اے قانون, اور اس لیے کہ خطاب ایسا خطاب جو وارد ہو دو میں سے ایک کے لیے, دو کون ہوتا ہے, وہ خطاب وارد دوسرے کے حق میں بھی جب تک نہ نس کی جائے تخصیص. اے حکم صرف مرداں دا صرف عورتاں دا, اے نس نہ ہوئے گل ہوئے عورتاں دی گل ہوئے مرداں دی, حکم دوواں واسطے. اے قانون جے شریع جی بس سیگا مذکر دا ہوئے سیگا تے خصوصیت نہیں ہوتے بس صرف مرد یا صرف عورتاں تے او سیگا کنہ واسطے بھی, مرد واسطے بھی تے عورت واسطے بھی. واپس چل او جڑے موضے نے نا جنہ تے مسح کرنا او کیڑی شے دے ہون, بے تھم دے بنائے ہون. بلاؤ کانا توجہ کرے جے او چمڑے دے وہ تو عام نے, اگرچہ ہوں وہ دونوں یعنی موزے تیار کیے گئے موٹی شے سے. کس سے؟ موٹی شے کون؟ مجھ او کپڑا موٹا, سوائے چمڑے کے جیسا کہ لبد ایک ہی ہوندا ہے, اور جوخ
हैं पिछली किताब में गुजरे जी ਇਹ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਸ਼ੰਬੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬੈਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਕਸੀਨ ਚਮੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ तवज्जो कर बिस्मिल्लाह आगे देख और जैसे किरबास और रुई अकाटन लेकिन किंज दी मोटी यस तम से को रुक जाए पिंडली पर बगैर बांधने के बगैर वो इन्ना मोटा होवे कि जिसले वो बना के जहर सी के बनाना है ना इंज करके पाओ ना पैर च उत्तों रस्सी नाल ना बनो ते थले टलक के लह ना जाए इन्ना मोटा हो ए गल और चलो जी ला यशुफुल मा और ना जज़ब करे पानी को भी पानी थले चमड़े तक पहुँच जाए इंज दे भी और ये कौल है साहिबैन का आंदे ने कि मोटियां जुराबां ते मसा जायज़ है कौन आंदे ने और इसी की तरफ रुजू किया इमाम साहब रहमहुल्लाह ने और इसी पर फतवा है और इसी पर लिअन्नहु इसलिए कि ये जो मोटी जुराबें हैं ये उसके माना में हैं जो तैयार किए गए हैं चमड़े से जो मुत्तखद मिनल जिल्द वो जेड़े चमड़े दे बने ने ना मोटे कपड़े कोल बने उनदे हुक्म है उनदे वो समझी गल कि कोई नहीं अच्छा जी वसवान फिर पढ़दे दी शरह पढ़ ला पहलू तवज्जो कर यार मिन शैन सखीन मिन अच्छा ये सबर करो अगला पहले मतन पढ़ता गल समझानी और बराबर है कि हूँ उन दोनों के लिए नाल चमड़े से ओ भाई एक के निरे चमड़े दे बने की एक मोटी या मोटे कपड़े दे बनाए ने ते थले वाले पासे चमड़ा लाया है एक मोटे कपड़े दे मौजे बना के उत्ते थले दोवां पासे चमड़ा ला दिता है एक सिर्फ मोटियां जराबां ना उत्ते चमड़ा ते ना समझ आउंदी पई हुण उधर वेख और कहा जाता है इसको जौरब मुनाल जौरब मुनाल ये केड़ी हुंदी रखा जाता है चमड़ा उसके नीचे जैसा कि कदम के लिए खुरी नाल जुत्ती मुराद खुरी वो जिवें घोड़ियां दे पैरां थले लोहे दियां खुरियां नहीं लांदे ये एवें में कि मौजे दे थले सारा की लगा होवे उत्ते कोई नहीं थले और जब बनाया जाए मौजे के ऊपर भी और उसके नीचे भी उत्ते भी चमड़ाते कहा जाता है उसको मुजल्लद उसको क्या कहा क्यों है उसको समझ आ गई जी या ना जिल्द उन दोनों के साथ बिल्कुल और वो मोटी है और एक ने निरे चमड़े दे निरे एक वे के मोटी जुराब है खाली एक वे के मोटी जुराब है तो थले अड्डी तक ते दूसरा है कि उत्ते चमड़ा लगा है सारा तोड़ तक नहीं फिर चमड़े का मौजा बन गया ए गिट्टियां को थले थले मुराद है जी उतले पासे भी की लगा है चमड़ा लगा है तो या ये है कि बिल्कुल चमड़ा उसके साथ नहीं लगा हुआ सुनियो गल हुण वेख इधरों हुण तेन समझ आवे दी शरह ध्यान कर जान इस बात को कि मसला तीन वजू पर है मसला
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کیڑے کیڑے؟ اگر ہوں وہ دونوں رقیق، کیا ہوں؟ کی مطلب غیر منعلین، غیر پتلے نے تے اتے چمڑا کوئی نہیں، چمڑا تو نہیں جائز مسا ان دونوں پر بالاتفاق. اور اگر ہوں دونوں سخین موٹیاں جراباں تے ہون کی انہاں دے تھلے تو جائز ہے. کہ اگر وہ موٹیاں جراباں اور نیچے چمڑا لگا ہوا تو کی مطلب اتفاق دا کی مطلب امام صاحب دے نزدیک بھی. اور اگر ہوں سخینین لیکن کیوں تھلے چمڑا کو نہیں لگا، یہ محل اختلاف ہے، یہ جیسا کہ خانیہ میں ہے. سنیں جی. اچھا جی مسئلہ توجہ کرو. شرح زاہدی میں ہے للکتاب جائز ہے مسا جرموک پر، جرموک جو مشکوک ہیں قدم کی پشت پر، اور ان کے لیے بٹن ہیں اور سیور اور تسمے ہیں، باندھتا ہے ان کو قدم پر، بس ڈھانپ لیتے ہیں وہ قدم کو، اس لیے کہ وہ اس وقت مثل غیر مشکوک کے ہے. کھانے چکونی پئی اے بوٹ نہیں فوجیاں والے او بڑے سمجھے پے ہو، اے اتوں سارے چیرے نہیں ہوندے تے تسمے نال او تھلے جب تے تسمے نال جلے بند کرو سارے بند ہو جاندے نے کہ نہیں. آندے نے یہو جے موزے جیڑا اتوں چیریا ہے بٹنا نال بند کرو، زپ نال بند کرو، تسمے نال بند کرو تے بند ہو گیا. اس اتے بھی مسا سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں جی. اچھا مسا تو جائز ہے، پر کیڑی شے تے جائز ہو شے پکانی ہے. مسا تو جائز ہے تے پچھلے سال بھی پک گیا سی. بھئی جڑے اس قسم دے بوٹ نے نا انہاں اتے مسا جائز ہے، کیونکہ جس لئے بند ہو گئے وہ ایمیں جی میں وہ تو کھلا ہے کوئی نہیں جی. اچھا جی. اور اگر ظاہر ہو قدم سے کوئی شے تو پس وہ موزے کے پھٹن کی طرح ہے، وہ تفصیل آگے آ جائے گی. بھئی کنہ موزہ پھٹیا ہوئے تے مسا جائز نہیں. کرباس اے چٹا کپڑا جڑا رون دا بنیا ہوئے نو کی آندے نے کاٹن، ویسے تو کاٹن رون آندے نے، رون آندے نے نا وہ کپڑا بنے انہوں میں کاٹن ٹھوکی رکھ دینے دیئے جیسا کہ قاموس میں ہے. اور ظاہر کلام حلبی کی حلوانی سے اور خلاصہ یہ ہے کہ نہیں صحیح مسا اس پر مگر جب کہ ہو وہ مجلد. ایتھے لکھا ہے جڑا موٹی کپڑا موٹا ہے رون دا بنیا ہے موٹا کپڑا ان دی کی بنائیے موزہ بنائے. اس تے تاں جے تھلے چمڑا لگا ہوئے تو کیونکہ بندہ یہ کپڑا پا کے بندہ دو چار قدم ٹورے تھلو پھٹ جانا ہے. گل سی بھی کم از کم ایک فرسخ ہوندے نال ٹر سکے تو ٹرنا تو تاں یہ تھلے کی لگا ہوئے تو چمڑے دی خوبی ہے بھی جڑا نا تسی اتے رگڑدے بھی رہندے تے چلتا رہندا جی جی. اچھا جی کیا کہسی کہ لا یشف الماء پانی کو نیچے جذب یعنی نہ تجاوز کرے اس سے پانی کدھر ذکر کیا ہے اس کو خانیہ میں. اور یہ مشتق ہے شفا یشف و باب زارا باس اذا رکھا جب کہ نرم ہو حتیٰ کہ دیکھا جائے وہ جو اس کے نیچے ہے. اچھا جی وَإِلَيْهِ راجع الامام بے موٹیاں جراباں تے مسا جائز. امام صاحب نے کی کر لیا ادھر ایک کمیں سمجھ آیا بھی امام صاحب رجوع کیتا یعنی اپنے وصال سے 3 دن پہلے، بعض نے کہا 7 دن پہلے وہ ہویا کی سی اور وہ یہ کہ آپ نے مسا کیا اپنی جرابوں پر اپنے مرض میں. آپ بیمار سن تو جرابہ ہوتے کنہ
پھر آپ نے فرمایا بیمار پرسی کرنا، عواد بیمار پرسی کرنے والوں کو فرمایا کیا میں نے وہ کام کہ منع کرتا تھا میں لوگوں کو اس سے۔ اے پھر جملہ آپ نے فرمایا کہ اج میں او کام کیتا ہے میں جس کو لوگاں نو ایس مسا کرنا، پھر آپ دائے فرمانا۔ پس دلیل پکڑی علماء نے اس کے ساتھ امام صاحب کے رجوع پر، امام صاحب کے کما فی البدائع والتبیین اور لأنه فی معنی المتخذ من اور بوجہ اس کے کہ نکالا اس کو اربا نے اور ابن حبان نے۔ دوجی دلیل حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح کیا اپنی جرابوں پر، مسح کیا، اور دوجی حدیث ہے نا مسح کیا اپنے موزوں پر، تو یہ بھی ہے کہ مسح کیا اپنی، اے بھی دلیل آ کہ موٹیاں جراباں جہاں ہن ملدیاں نے بازاروں، یہ موٹیاں کون ہی ہیگیاں، یہ لیلن جی ہوندی ہاتھ لاؤ تے پانی تھلے پیر تک پہنچ جاندے نے۔ دوجا وہ تو دھاگے دے تروڑ دو جڑا بدھا ہے تو کھل کے تھلے آ جاندی ہے۔ اچھا جی، اور کہا جاتا ہے اس کو جورب منعل، اتنے تو لکھا منعل لیکن نہ کہ بھی باب افعال کو منعل، سنیا جی بھئی منعل نہیں بلکہ باب افعال کو انعل الخف ونعلہ کہ جب اس کو نال بنائے الاخر ہی۔ ترجمہ کر لو اس کا، باب مسال الخفین کا، صحیح ہے مسح خفین پر حدث اصغر میں رجال کے لیے اور نساء کے لیے اگرچہ ہوں وہ دونوں موضع موٹی شے سے چمڑے کے سوا، برابر ہے کہ ہون دونوں موضوع کے لیے نال چمڑے سے یا نال جڑا تھلے والے پاسے لائی دا ہے۔